بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کلاس 9 کے لیے ہے اور لیکچر نمبر 9 ہے، اور جس صفحے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 12 سے لے کر 15 تک ہے، یعنی پیج نمبر 12 سے لے کر ہم انشاءاللہ 15 پیج تک ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے 2 حصے ہوں گے کیونکہ لیکچر تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ تو 2 حصوں میں ہم کیا حل کرنے جائیں گے وہ بات کی بات ہے بچوں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کی طرف کچھ سوالات آ رہے ہیں اور آپ نے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ سوالات آپ کے پچھلے لیکچر سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ آج کا جو لیکچر ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اسناد کی تعریف۔ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا اسناد کسے کہتے ہیں، تو بتائیں اسناد کی تعریف کیا ہے۔ جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا ان دونوں کے درمیان آپ فرق ظاہر کریں، دونوں کے درمیان فرق بتائیں کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ جبکہ تیسرا سوال آج کے لیکچر سے تعلق رکھتا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ غالب کے ایک شاگرد ہیں، غالب کے تو بہت سے شاگرد تھے لیکن ایک خاص شاگرد تھے جنہوں نے ایک مسدس، پوری نام میں نہیں لیتا اس کتاب کا، ایک مسدس کتاب لکھی، بڑی مشہور ہوئی، ان کا نام بتائیں وہ کون سے شاگرد تھے، ان کا نام آپ نے بتانا ہے۔ تو بچوں آج کا جو لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی نیا سبق، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گداگر کہتے ہیں بھیک مانگنا، بھیک مانگنے کی مذمت، جس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ صنف کے اعتبار سے یہ بھی ایک پچھلے سبق کی طرح مضمون ہی ہے، اور کس کتاب سے لیا گیا ہے، جس کا ماخذ کیا ہے، ماخذ ہے مقالات حالی۔ تو نیا سبق، ٹھیک ہے، اور نئے مصنف کے حالات زندگی اور ادبی خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تدریسی مقاصد دیکھ لیں آپ، حالات زندگی الطاف حسین حالی کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ادبی خصوصیات ہم پڑھیں گے، پھر ہم جو آگے سبق ہے اس کو شروع کریں گے اور سبق کے اندر متن پڑھیں گے۔ تو متن جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ متن کی تشریح کا سوال جو ہم نے حل کیا تھا پہلے وہ آ سکتا ہے، تو متن کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مختصر سوالات آئیں گے، ان کے اندر جو مختصر سوالات بھی انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 9 میں بھی ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایم سی کیوز لازمی ہوتے ہیں بچوں، میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ایم سی کیوز آپ نے نکالنے ہوتے ہیں کتاب کے اندر سے، تو ایم سی کیوز ہم نکالیں گے، آپ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات حالات زندگی پر، ادبی خصوصیات پر، یا پھر آپ جو ہے وہ مختصر سوالات سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اس کو حل کریں گے، اور یہی ہمارا امتحانی نقطہ نظر سے ایگزام کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ کام ہوگا۔ ہم نے غور سے ان کو دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، لکھنا ہے۔ روزمرہ زندگی دیکھیں تو روزمرہ زندگی میں بھیک مانگنے کی مذمت، یعنی آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسلام نے بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، روکا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں اور انہیں نہیں مانگنا چاہیے۔ تو بھیک مانگنے کی مذمت ہم نے، جب تک ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں گے ہم خود بیکاریوں کو اس چیز سے نہیں روکیں گے، اور ایسے لوگ جو حقدار نہیں ان کو اگر ہم بھیک دے دیں گے تو لازمی بات ہے ہم خود اس فعل میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو ہم نے ایسے لوگ جو ہٹے کٹے نوجوان بھیک مانگ رہے ہیں ان کی بھیک مانگنے کی مذمت ہماری روزمرہ زندگی میں اہم چیز ہے۔ گھر کا کام پہلی ذہن میں رکھ لیں بچوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سبق میں مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی ادبی خصوصیات پر میں نے ایک مائنڈ میپ بنوایا تھا آپ سے۔ آج جو ہے آپ کا کام ہے، میں نے یہاں پر کوئی مائنڈ میپ نہیں بنایا، حالات زندگی میں پڑھوں گا، سبق کے اندر بتاؤں گا کہاں سے ہے، ادبی خصوصیات پڑھیں گے، سبق کے اندر سے بتاؤں گا کہاں سے ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے حالات زندگی اور ادبی خصوصیات کا علیحدہ مائنڈ میپ بنانا ہے، تاکہ اہم نکات آپ نے ڈھونڈنے ہیں، تاکہ آپ جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ حالات زندگی میں مولانا الطاف حسین حالی کے اہم نکات کون سے ہیں اور ادبی خصوصیات میں اہم نکات
کون سے ہیں. یہ آپ نے گھر کے کام میں آپ نے کرنا ہے. حالات زندگی اور عربی خصوصیات کا مائنڈ میپ. اس کے ساتھ آپ نے یہ 2 مشقی سوال پہلے ہی آپ ذہن میں رکھ لیں. سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 جو ہم اس لیکچر کے اندر حل کریں گے یہ آپ نے اپنی کاپیوں کے اندر لکھنے ہیں. میں نے یہ سوال یہاں پر لکھ دیے, ان کے عنوانات, ان کی ہیڈنگز یہاں پر لکھ لی. ہم کتاب کے اندر سے انشاءاللہ ان ہیڈنگز کو نکالیں گے اور اس طرح آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. تو بچوں صفحہ نمبر 12 نکال لیں, اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں, اپنے ہائی لائٹر, اپنی پینسل, اپنے پین, اپنی رف کاپی یہ اپنے پاس رکھیں, پوائنٹس نوٹ کریں اور ایم سی کیوز بھی نکالنے ہیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کا پورا سے پورا فائدہ مل سکے. الطاف حسین حالی کی ولادت یہاں پر لکھی ہے 1837 1837 اور وفات 1914 1914. تو یہ دونوں ایم سی کیوز ہیں, معروضی سوال ہیں اور امتحان میں آتے ہیں. اب بچوں دیکھیں بعض بچے یہ سوال پوچھتے ہیں سر تاریخ تو ہمیں یاد نہیں ہوتی. ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم تاریخوں کو یاد کریں, تو آسان طریقہ بتائیں ہم کیسے یاد کریں. تو بچے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے کریں جو آپ کا سبق ہے شروع جہاں پر ہوتے ہیں حصہ نثر جہاں پر لکھا ہے, ٹھیک ہے, کتاب آپ کے سامنے ہے, یہ آپ دیکھ لیں حصہ نثر جہاں پر ہوتا ہے اور اس میں آپ کے سبق کا نام ہوتا ہے, مصنف کا نام ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ جیسے پڑھتے جائیں تو 2 چیزیں آپ ساتھ لکھیں, 2 چیزیں تو لازمی لکھیں. ایک کیا لکھیں بچوں, جیسے ہم صنف نکال رہے ہیں اسی پیج پر آپ صنف لکھیں, ساتھ آپ ماخذ لکھتے جائیں. تو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اسی پیج پر یہ چاروں کی چاروں چیزیں مل جائیں گی. مضمون ہے, ٹھیک ہے, اور اگر سبق کا نام آپ کو نظر آ جائے گا, مصنف کا نام اور ماخذ آپ کو نظر آ جائے گا. ساتھ آپ کیا کریں, ایک کام اور کریں, مولانا شبلی نعمانی جہاں پر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کتاب میں مولانا شبلی نعمانی جہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ اس کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش ڈال دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک صفحے پر آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا, آپ کو بار بار جا کے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کیونکہ تاریخ پیدائش اور وفات بار بار آپ پھر ڈھونڈیں گے اور آپ اس کو دیکھا کریں بار بار, ٹھیک ہے, آپ کی نظر پڑے گی اس صفحے پر تو آپ کو یہ تاریخیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں معروضی سوال جو ہوتا ہے, جو ہمارا ایم سی کیوز ہوتے ہیں, اس میں 4 آپ کو آپشنز دی جاتی ہیں, الف بے جیم دال, ٹھیک ہے. آپ نے ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے, تو ایک کو منتخب کرنے سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ الف بے جیم دال میں سے آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو آپ امتحان سے پہلے بھی, ٹھیک ہے, امتحان جب آ رہا ہو اس وقت بھی ان تاریخوں کو دیکھیں, ٹیسٹ کے دوران دیکھیں, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں یہ تاریخیں آسانی سے بیٹھ جائیں گی. ایک آسان طریقہ ہے جس سے آپ تاریخوں کو حل کر سکتے ہیں. تو 2 ایم سی کیوز آپ کے سامنے آ گئے. اب حالات زندگی جو پہلا پیراگراف ہے بچوں, حالات زندگی کا ہے, ٹھیک ہے, حالات زندگی کا پہلا پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی. اب حالات زندگی کے اندر آپ نے مائنڈ میپ بنانا ہے, جیسے ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے سبق میں مائنڈ میپ بنایا تھا, ٹھیک ہے, ببلز بنا لیے تھے اور مائنڈ میپ بنایا تھا. آپ ماشاءاللہ اس میں بہت ماہر ہیں, تو آپ نے خود بنانا ہے. میں آپ کو صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں, یہاں پر کتاب کے اندر ہی بتا رہا ہوں پوائنٹس کہ کون کون سے اہم نکات ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم مصنف کے حالات زندگی پڑھیں گے آپ کا ہائی لائٹر خود چلے گا, اہم نکات پر آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے, خود آپ مائنڈ میپ بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ بتا دی, جو چیز سمجھا دی, اس کی اب آپ نے مشق کرنی ہے کیونکہ پرچہ آپ نے دینا ہے بچوں, پرچہ آپ نے دینا ہے. ہمارا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا اور آپ کو راستہ دکھانا, پرچہ آپ نے دینا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے, پانی پت کے اوپر ہائی لائٹ کر لیں اور یہ آپ لا سکتے ہیں اپنے مائنڈ میپ کے اس ببل کے اندر, اور پانی پت میں پیدا ہوئے, پانی پت کو ہائی لائٹ کر لیں. پانی پت ہندوستان کا علاقہ, ان کے والد کا نام خواجہ ایزد بخش تھا, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں, خواجہ ایزد بخش. تو ساتھ ساتھ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ معروضی سوال بھی ہیں, یہ آپ کے معروضی سوال بن جاتے ہیں. حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا کیونکہ اس دور میں قرآن پاک کو سب سے پہلے حفظ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. عربی فارسی کی تعلیم ہوتی تھی, احادیث کو جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا, قرآن پاک کو حفظ کرتے تھے. نہ بھی کریں تو قرآن پاک
کو حفظ کرنے کے علاوہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھتے تھے، اس کی تفسیر کو جانتے تھے. یہ ابتدائی تعلیم ہوتی تھی. الطاف حسین علی نے بھی یہ کام کیا. ابتدائی تعلیم اس لیے انہوں نے پانی پت میں ہی حاصل کی ہے. مزید تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے. وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق کسے کہتے ہیں بچوں؟ اتالیق کہتے ہیں اتالیق استاد. ٹھیک ہے، تو وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے. تو مصطفیٰ خان شیفتہ ایک ادبی خصوصیت کے لحاظ سے ایک ادبی شخصیت تھی، ان کے ساتھ رہے. انہوں نے ان سے بھی سیکھا. حالی نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے بھی سیکھا اور ان کے بچوں کو بھی خود سکھاتے رہے. شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور فائدہ حاصل کیا. تو شیفتہ کے ساتھ رہے. تو علم اور ادب کے لحاظ سے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ایک بڑی شخصیت تھے، تو ان سے حالی نے بھی فائدہ اٹھایا. غالب کے شاگرد بھی بنے. غالب جیسی شخصیت، شاعر، ایسے شعراء میں آپ ان کو پہلے نمبر پر لا سکتے ہیں. غالب کو غزل کی دنیا کے بادشاہ غالب، اور ان کے شاگرد ہیں مولانا الطاف حسین حالی. تو غالب کے شاگرد بھی بنے. اسی لیے بچوں جو الطاف حسین حالی کی شاعری ہے اور وہ انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں، یاد رکھیے گا جو غزلیں کہی ہیں وہ میر اور غالب سے ملتی ہیں، لیکن نظموں میں تھوڑا سا انداز جدا ہے حالی کا. انہوں نے محمد حسین آزاد، مولانا محمد حسین آزاد بھی ایک ادبی شخصیت ہیں، آپ انشاءاللہ ان کا سبق پڑھیں گے، کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. اب جدید مشاعرے اور قدیم مشاعرے کیا ہیں بچوں؟ قدیم یاد رکھیے گا، قدیم جیسی نظم چلی آ رہی تھی، غزل کی طرز پر لکھی جاتی تھی، اسی طرح لکھی جاتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ نظم کے اندر تجربات کیے گئے، حیتیں لائی گئی. یعنی پہلے مسدس نہیں ہوتی تھی، مخمس نہیں ہوتی تھی. آپ نے پڑھا ہے مسدس کون سی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، مخمس ہر بند میں 5 مصرے ہوں. تو اس طرح کی جو نظمیں تھی نہیں ہوتی تھی. پھر پابند، آزاد، معرہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ان کی حیتوں کو. نظم انشاءاللہ جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظم کی کیا کیا حیتیں ہیں. تو اس میں نئے تجربات کیے ہیں حسین آزاد نے بھی، کیونکہ وہ بھی شاعر تھے ساتھ، اور ساتھ ایک نثر نگار تھے. حالی بھی ایک شاعر تھے اور ساتھ نثر نگار تھے. تو نئے نئے تجربات کیے ہیں حالی نے. تو جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالنے میں حالی کا اہم کردار ہے. حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے. سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو ادب کے اندر بھی نام کمایا، اور اصلاحی تحریک اردو ادب کے اندر بھی ادبی جو تحریک تھی، اصلاحی تحریک، اس نے کافی کام کیا، کیونکہ دور ہی ایسا تھا. دور کون سا تھا بچوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1857 میں مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہونے کے بعد ہندوستان کے اندر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا. اب 1947 تک، 1947 تک 90 سال انگریزوں کے غلام، اور مسلمان ایک وقت میں جو حکمران تھے اب بن گئے غلام. تو غلام بن گئے. اب کیا تھا کہ جو ادبی لوگ تھے اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا پرانا دور واپس آ جائے، تو ان کی اصلاح کرنا تھا. تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ ذمہ اٹھا لیا کہ میں نے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ ادبی طریقے سے. مضامین لکھے سر سید احمد خان کے مضامین، آپ پڑھیں مقالات سر سید، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا ادبی طریقے سے انہوں نے. آپ انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں جا کے KPK بورڈ کی اردو کے اندر پہلا مضمون پڑھیں گے، ابنی مدد آپ، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا. تو انہوں نے اصلاح کی ہے مسلمانوں کی. اس میں ساتھ شامل ہوئے مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کہا کہ میں جو ہوں سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے ساتھ شامل ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو نثر ہے وہ سر سید احمد خان کی نثر کی طرح ہے. سر سید احمد خان نے بھی اصلاح کی ہے قوم کی، اور مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اصلاح کیا، اور نظم کے اندر بھی یہی کام کیا ہے. غزل تھوڑی سی جدا ہے کیونکہ ان کے استاد ہیں غالب، اور غالب کی طرز پر لکھتے تھے. سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام، مد و جزر کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے، کہ عروج و زوال، ایک وقت تھا اسلام عروج اور پھر زوال کا شکار ہو گیا، کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے، اس کو اپنی اس جو ہے ایک انہوں نے پوری ایک نظم لکھی ہے جس کا نام مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے. یہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ سر سید کی فرمائش پر. تو دیکھیں بچوں، غالب
محمد حسین آزاد اصلاحی تحریک اور مد و جزر اسلام اہم پوائنٹ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ تو غالب آپ نے پڑھ لیا، شاگرد تھے، محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، اصلاحی تحریک سے متاثر ہوئے، اس میں شامل ہو گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نظم لکھ لی جس کا نام تھا مسدس حالی یا مد و جزر اسلام۔ تو اب مد و جزر اسلام انہوں نے کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ انہوں نے لکھی ہے سر سید احمد خان کی فرمائش پر۔ اور بچوں یہ بہت بڑی نظم ہے، بہت بڑی نظم ہے، اور آپ انشاءاللہ فرسٹ ایئر کے اندر ایک نظم پڑھیں گے، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے امید، وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات یاد آئے گی، مسدس حالی جو ہے اس میں سے ایک حصہ نکالا گیا ہے جس کا نام رکھا ہے امید، اور آپ فرسٹ ایئر کی نظم پڑھیں گے تو بہت بڑی ایک نظم ہے جس کے اندر مسدس کی یت میں ہر بند کے اندر 6 مصرے ہیں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مسدس، حالی کی وجہ سے مسدس حالی۔ تو یہاں تک بچوں ان کے حالات زندگی ہو گئے، تو ہم نے یہ حصہ یہاں پر مکمل کر لیا حالات زندگی کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے گھر کے کام میں ساتھ آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اس کے اوپر مائنڈ میپ آپ نے بنانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں ادبی خصوصیات کی طرف، حالات زندگی کے ساتھ ہیں ادبی خصوصیات، اور آگے ساری ادبی خصوصیات چلیں گی، اور آخر میں مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف کا ذکر آ جائے گا جی۔ ادبی خصوصیات بہت زیادہ ہیں کیونکہ نام بہت بڑا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ آپ ایک تنقید نگار بھی ہیں، ابھی آئے گی بات تنقید کسے کہتے ہیں، مختصر بتا دوں گا۔ آپ سوانح نگار بھی ہیں، آپ ایک شاعر بھی ہیں، آپ ایک ادیب بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ادبی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں ان کی، مولانا الطاف حسین حالی کی۔ ان 2 پیراگرافوں میں لکھنا بہت کم ہے، لیکن مختصر اور جامع لکھ دیا ہے یہاں پر، تو ہم نکات کے حساب سے تلاش کریں گے، اور وہی آپ نے پھر اس کا مائنڈ میپ بھی آپ نے بنانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ بیک وقت ایک وقت میں عمدہ نثر نگار، نثر بھی لکھتے تھے، پھر ساتھ ساتھ اعلیٰ شاعر بھی تھے، با اعتبار سوانح نگار، سوانح نگار ہوتے ہیں کسی کی زندگی، حالات زندگی لکھنا کتاب کے اندر، جیسے کہ ان کی آگے کتاب ہے نا یادگار غالب، تو یہ سوانح نگاری ہے، یادگار غالب، غالب کی زندگی کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، تو اسے کہتے ہیں سوانح نگاری، حالات زندگی تحریر کرنا۔ اس کے ساتھ بڑے نقاد، تنقید کرنا، اردو ادب کے اندر جس کو انگلش میں کرٹیسزم کہتے ہیں۔ تنقید کیا چیز ہے بچوں؟ تنقید یہ کہ کسی ادبی فن پارے پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی ادبی فن پارا ہو، خواہ وہ نثر ہے خواہ وہ شاعری ہے، اس کے اندر آپ خوبیاں یا خامیاں تلاش کریں، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تنقید نگار کر سکتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ وہ تنقید پڑھتا ہے، ان کے اصولوں کو سمجھتا ہے، پھر تنقید کرتا ہے۔ اب ایک بندہ شاعری پر تنقید کر رہا ہے اور وہ خود شاعر نہیں ہے تو وہ تنقید نہیں کر سکتا، تو تنقید نگار بھی تھے۔ آپ نے تنقید نگاری کی کتاب آگے آئے گی، مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے، بہترین کتاب لکھی ہے، اور اسی وجہ سے حالی کو اردو ادب کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے، آگے یہ بات آئے گی۔ تو کتنی خوبیاں ہو گئیں، نثر نگار 1 نمبر، دوسرا نمبر اعلیٰ شاعر، تیسرا نمبر سوانح نگار، چوتھا نمبر نقاد، تو 4 آپ یہاں پر خوبیاں لکھ سکتے ہیں ادبی خصوصیات کے اندر۔ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تبلیغ کرنے والے تھے، سر سید کے دوست تھے اس لیے ان کی باتوں پر پورا اترنے والے تھے۔ سادگی، سلاست، ساری کی ساری خصوصیات ہیں، مقصد کی بات کرنا، مقصدیت، منطقیت، دلائل کے ساتھ اپنے ہر چیز کو ثابت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں منطقیت، بے ساختگی، بناوٹ نہ ہونا، بناوٹ نہیں ہے ان کی لکھائی کے اندر، اور مدعا نگاری یعنی مقصد کو بیان کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں، آپ کی ادبی خصوصیات میں شامل ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مدعا نگاری، ٹھیک ہے۔ مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ تنقید نگاری میں انہوں نے بڑا نام کمایا، اور اسی لیے حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے الطاف حسین حالی ہی وہ شخص ہیں جن کو اردو ادب کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار کہا جاتا ہے، اور یہ ایم سی کیوز بھی آپ کا بن سکتا ہے، اور بڑا ہی اہم ایم سی کیوز ہے، اس کے اندر آپ کو معروضی سوال کے اندر آ سکتا ہے اردو ادب کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار کون ہے۔ تنقید کو انہوں نے ذاتی پسند اور ناپسند کے جال سے نکالا۔ دیکھیں جب تنقید کرتا ہے نا کسی بندے پر شخص، تو لازمی بات ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی کی بات کرے،
لیکن تنقید پھر یہ اردو ادب کے اندر تنقید نہیں رہتی جب ذاتی ناپسند یا پسند آ جائے، تو اس سے انہوں نے نکالا، بلکہ بالکل حق اور سچ بات کی ہے۔ اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کر لیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب سنگ میل کی حیثیت رکھنا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سنگ میل اصل میں میل جو ہوتا ہے وہ فاصلہ ہے، میل گز، ٹھیک ہے، ہم جیسے کہتے ہیں میل اور کلومیٹر ہم کہتے ہیں، تو میل فاصلہ ہے۔ سنگ پتھر، تو پتھر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ جا رہے ہوں تو پتھر ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے جگہ تک اتنے کلومیٹر یا میل ہیں، اسے کہتے ہیں سنگ میل۔ لیکن کنایتاً اس کو کس کو کہتے ہیں؟ نشان راہ، راستے کا نشان۔ یعنی جس نے اردو ادب کی تنقید سیکھنی ہے نا، تو وہ احالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری لازمی پڑھے گا، یہ اس کے راستے کا نشان ہے۔ ان کی نثر پر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ اب یہاں تک تو بچے اہم باتیں تھیں اس پیراگراف میں، اسی کو آگے بیان کیے، بار بار وہی چیز اب بیان کریں گے۔ حقیقت نگاری، سلاست، سادگی، سید کے ساتھ کام کرنا، اسی کو بار بار بیان کر رہے ہیں۔ اصل کام جو تھا اسی پیراگراف کا تھا۔ ان کی نثر پر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرمائے، اصلاح چاہتے تھے جیسے سید چاہتے تھے۔ وہ بے مقصد انشاء پردازی کے قائل نہیں تھے، انشاء پردازی نثر نگاری کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے مقصد کی بات کرو، مقصدیت کی بات کرو۔ ان کا اسلوب، طریقہ کار ایک درد مند انسان کے دل کی وہ اضطراری بے چین، اضطرار کہتے ہیں بے چین تڑپ ہے جو نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے دل کی بات اپنے قلم سے لکھی ہے، بس دل کی کیفیت کو کس کے اندر لے آنا؟ اپنی تحریر کے اندر لے آنا۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، مشکل نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنا تھی وجہ۔ تو جب لوگوں کی اصلاح کرنا ہے تو پھر آپ مشکل الفاظ کو لائیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے سادگی اور سلاست، رواں اور سلیس بالکل نثر نگاری کے اندر اس طریقے سے اپنی تحریر کو لایا ہے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ، بے تکلف، تکلفات میں نہیں پڑے، طرح طرح کی تکلفات اور باتیں لکھنا، بناوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بات بالکل سیدھی تھی سیدھی طریقے سے لکھ دی۔ فطری انداز میں دل کی بات لکھی، میں نے پہلے ہی بتا دیا، دل کی بات لکھ دی، ٹھیک ہے۔ وہ دلائل اور شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں دلائل اور شواہد کیسے، یہ نہیں ہے کہ کوئی دلیل لائے اور گواہ لے آئے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تحریر کے اندر جب آپ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ مثال کے طور پر اسی سبق کو آپ سمجھیں، سبق کا نام ہے اسلام کی میں گداگری کی مذمت۔ اب انہوں نے عنوان دے دیا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی مذمت کو بیان کیا گیا، یہ عنوان ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل دیں گے، دلائل کس سے دیں گے؟ کیونکہ اسلام کی بات کی ہے تو لازمی بات ہے قرآن اور حدیث سے دلائل دیں گے، پھر واقعات سے دلائل دیں گے، اور پھر ثابت کریں گے اس چیز کو کہ واقعی ہی اسلام میں گداگری کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ دلائل دینا۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت، متانت بھی سنجیدگی کو کہتے ہیں، چھائی رہتی ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں، زبان، اردو زبان سے زیادہ مطلب، معنی، اس بات پر توجہ دے رہے ہیں۔ اب اردو زبان کے اندر تو مختلف مشکل الفاظ بھی ہیں جیسے کہ پہلے دور میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایسی عبارتیں بھی ہوتی تھیں جو مکفہ مسجع عبارتیں، یعنی مشکل ترین عبارتیں آپ جن کو کہہ دیں، وہ آتی تھیں۔ لیکن انہوں نے کام کیا بالکل سادگی، سلاست اور زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دی ہے تاکہ لوگ بات سمجھ جائیں، اصلاح کرنی ہے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ نثر ہو یا نظم، نظم بھی لکھی ہے آپ، ان دیکھیں اپنی اگر پیج حصہ نظم کے اوپر جائیں تو پہلی حمد آپ کو نظر آئے گی الطاف حسین حالی کی۔ اس کا مطلب ہے الطاف حسین حالی کا سبق بھی آپ کے کورس میں شامل ہے اور حمد بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر ہی آپ ادبی خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ شاعرانہ خصوصیات بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کیسی ہیں۔ تو انہوں نے نثر ہو یا نظم، تو دونوں خصوصیات نظر آ گئی ہیں آپ کو۔ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے، حقیقت کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت نگاری، حقیقت نگاری، حقیقت کو بیان کرنا، اس کی بات کی انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں جو کون سا ہنگامہ تھا آپ کو، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، مغلیہ سلطنت کا زوال کے ہنگامے میں، چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات انہوں نے خود دیکھے تھے، آپ دیکھ لیں اس وقت ان کی عمر ہوگی تقریباً 20 سال، 1837 کی پیدائش ہے، تو پھر اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ وہی بات دوبارہ ہے،
تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں، تو انہوں نے سر سید احمد خان کی تحریک، جو ایک ادبی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، اصلاحی تحریک تھی، اس میں شمولیت اختیار کی۔ آگے جو ہیں الطاف حسین حالی کی تصانیف ہیں، تو ادبی خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ کو حالات زندگی بھی پتہ چل گئے۔ اب تصانیف آپ دیکھ لیں بچوں، کیا کون کون سی ہیں؟ حیات سعدی 1، یادگار غالب 2، حیات جاوید 3، یہ تینوں سوانح نگاری کی کتابیں ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری، تنقید کی کتاب طبقات الارض اور دیوان حالی۔ دیوان حالی لازمی بات ہے آپ کو، دیوان جو ہے وہ شاعری کا مجموعہ ہوتا ہے، تو شاعری کی کتاب۔ ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام، ہمیشہ کی شہرت، دوام ہمیشہ کی شہرت سے متصف ملائے رکھیں گی۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی نکالنے ہیں، کیونکہ بورڈ پر اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، آپ کے سامنے بورڈ سارا بڑا ہوتا ہے، تو میں الفاظ معنی یہاں پہ لکھ لوں تو پھر آپ کو سوالات، آپ کو سوالات سمجھ نہیں آئیں گے، اصل چیزوں سے آپ دور ہٹ جائیں گے۔ تو جیسے ہی لیکچر سنیں، ساتھ ساتھ پینسل سے آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے جائیں۔ تو بچوں یہ تھا جی حالات زندگی اور ادبی خصوصیات اور تصانیف الطاف حسین حالی کی۔ تو یہ آپ کا پہلا گھر کا کام ہو چکا ہے، حالات زندگی، ادبی خصوصیات کے ساتھ تصانیف۔ آپ نے اس کا مائنڈ میپ بنانا ہے، مائنڈ میپ بنا کر آپ نے اس طریقے سے نکات لکھنے ہیں تاکہ ایک نظر پڑنے پر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، رٹا لگانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ حالات زندگی کے اہم نکات نظر آ جائیں، ادبی خصوصیات کے اہم نکات نظر آ جائیں، ساتھ ہی شاعرانہ خصوصیات کے اہم نکات نظر آ جائیں، تاکہ آپ کو دوبارہ نظم میں لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور پھر تصانیف آپ لکھ سکتے ہیں، تصانیف لکھ لیں تو آپ کے لیے یہ بہترین سوال بن جائے گا۔ یہ مختصر سوال میں بھی آ سکتا ہے اور معروضی سوالات بھی آ سکتے ہیں، تو